گھر میں سکون چاہیے تو ہر بات کا جواب دینا چھوڑ دو۔ بعض بحثیں جیت کر بھی انسان اپنا سکون ہار جاتا ہے۔ خالی پیٹ چائے پینے کی عادت کم کرو۔ صبح کا ناشتہ اور مناسب پانی جسم کے لیے زیادہ بہتر معمول بن سکتے ہیں۔ کسی کی خاموشی کو اس کی کمزوری مت سمجھو۔ بعض لوگ جواب اس لیے نہیں دیتے کیونکہ وہ اپنا معیار نہیں گرانا چاہتے۔ لہسن کو صدیوں سے گھریلو کھانوں میں استعمال کیا جاتا ہے، مگر ہر دیسی چیز کو بیماری کا علاج سمجھ لینا درست نہیں۔ جس گھر میں معافی مانگنے کو عزت کی کمی سمجھا جائے، وہاں چھوٹی غلطیاں بھی بڑے فاصلے پیدا کر دیتی ہیں۔ صبح کی چند منٹ کی چہل قدمی بھی دن کو بہتر انداز میں شروع کرنے کی ایک اچھی عادت بن سکتی ہے۔ ہر چیز کا فوراً جواب دینا ضروری نہیں۔ کبھی تھوڑا رک جانا انسان کو وہ بات کہنے سے بچا لیتا ہے جس پر بعد میں افسوس ہو۔ رزق صرف وہ نہیں جو جیب میں آتا ہے، کبھی ایک مخلص دوست اور گھر کا سکون بھی بہت بڑا رزق ہوتا ہے۔ اگر گھر میں پودے رکھو تو ان کی روشنی اور پانی کی ضرورت سمجھ کر رکھو۔ صرف خوبصورتی کے لیے ہر پودا ہر جگہ مناسب نہیں ہوتا۔ جو شخص دوسروں کی عزت ان کے فائدے کے بغیر بھی کرتا ہے، اس کی اصل تربیت وہی نظر آتی ہے۔ اپنے کھانے میں پھل اور سبزیاں شامل کرنا کوئی فیشن نہیں، یہ جسم کو مختلف ضروری غذائی اجزاء دینے کا آسان طریقہ ہے۔ کچھ باتیں وقت کے ساتھ خود واضح ہو جاتی ہیں۔ ہر راز کو فوراً کھولنے کی کوشش ضروری نہیں۔ گھر کا ماحول مہنگی چیزوں سے نہیں، اکثر نرم لہجے اور اچھے برتاؤ سے خوبصورت بنتا ہے۔ اگر کسی کام کو شروع کرنے کا دل نہیں کر رہا تو صرف 5 منٹ کے لیے شروع کر کے دیکھو۔ کبھی مشکل کام کا سب سے مشکل حصہ آغاز ہوتا ہے۔ اللہ نے انسان کو زبان دی ہے تو اس کا بہترین استعمال صرف بولنا نہیں، کسی ٹوٹے ہوئے دل کو تسلی دینا بھی ہے۔ بچا ہوا کھانا ضائع کرنے سے پہلے سوچو۔ دنیا میں بہت سے لوگ ایک وقت کے کھانے کو بھی نعمت سمجھتے ہیں۔ کسی انسان کی اصل شخصیت اس وقت سامنے آتی ہے جب اسے غصہ آئے اور پھر بھی وہ اپنی زبان کو قابو میں رکھے۔ کامیابی کی رفتار سے زیادہ سمت اہم ہے۔ تیز چلنے والا بھی غلط راستے پر ہو تو منزل سے دور ہو جاتا ہے۔ زندگی میں کچھ دروازے بند ہونے پر افسوس مت کرو۔ کبھی ایک بند دروازہ انسان کو غلط جگہ رکنے سے بچا سکتا ہے۔ صبح اٹھتے ہی موبائل دیکھنے کی بجائے کچھ دیر خاموشی سے بیٹھو۔ دن کا آغاز دوسروں کی زندگی سے نہیں بلکہ اپنی زندگی سے کرو۔ شہد اور نیم گرم پانی کو لوگ روایتی طور پر استعمال کرتے ہیں، اسے ہر بیماری کا علاج سمجھنا درست نہیں۔ جس گھر میں شکر کے الفاظ زیادہ ہوں وہاں معمولی چیزیں بھی نعمت محسوس ہونے لگتی ہیں۔ اللہ سے مانگی ہوئی چیز فوراً نہ ملے تو مایوس نہ ہو، کبھی تاخیر بھی انسان کے حق میں بہتر ہوتی ہے۔ کامیابی ہمیشہ شور کے ساتھ نہیں آتی بلکہ لوگ خاموشی سے محنت کرتے ہیں اور ایک دن ان کا نتیجہ خود بولتا ہے۔ ادرک والی گرم چائے گلے کی معمولی تکلیف میں وقتی سکون دے سکتی ہے، مگر مسلسل شدید مسئلے کو صرف ٹوٹکے سے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کسی انسان کو پہچاننا ہو تو دیکھو وہ اس شخص کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتا ہے جس سے اسے کوئی فائدہ نہیں۔ اپنی پریشانی ہر شخص کو بتانا ضروری نہیں، کچھ باتیں دعا میں کہنا زیادہ سکون دیتا ہے۔ اگر رات کو دیر تک جاگنے کی عادت ہے تو اچانک سب کچھ بدلنے کی بجائے روزانہ سونے کا وقت تھوڑا پہلے کرنے کی کوشش کرو۔ کچھ لوگ آپ کو گرانے کے لیے برا نہیں کہتے، وہ صرف یہ برداشت نہیں کر پاتے کہ آپ ان سے آگے نکل جائیں۔ نمک کی زیادتی ذائقہ بڑھا سکتی ہے، مگر صحت کے لیے کم نمک والا کھانا زیادہ بہتر انتخاب ہو سکتا ہے۔ گھر میں کسی ایک شخص کا نرم لہجہ پورے ماحول کا مزاج بدل سکتا ہے۔ اگر دل ہر وقت بے سکون ہے تو دنیا کی ہر چیز بدلنے سے پہلے اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کی کوشش کرو۔ جو انسان اپنی صحت کو صرف بیماری کے وقت یاد کرتا ہے، وہ صحت کی اصل قدر شاید بہت دیر سے سمجھتا ہے۔ ہر مسکراتا ہوا انسان خوش نہیں ہوتا، اس لیے کسی کے چہرے کو دیکھ کر اس کی پوری کہانی مت لکھ دیا کرو۔
کبھی کسی کے لیے دروازہ کھول دینا، راستہ دے دینا یا حال پوچھ لینا بھی صدقہ جیسی خوبصورت عادت بن سکتی ہے۔